حجرہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گلبرگہ شریف میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، حضرت الحاج صوفی باصفا حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی صاحب قبلہ مد ظل العالی اور ان کے فرزند ذی شان ڈاکٹر سراج بابا صاحب نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ 20 گھنٹے کے ذکر درود شریف کے ذکر کی جو اہمیت بتائی گئی، اس اہمیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گلبرگہ شریف میں یہ مرکز قائم کیا گیا ہے۔ حجرہ صلاۃ علی النبی حضرت شیخ دکن یہ وہ ہستی ہیں، حضرت جنید بغدادی سے ان کا سلسلہ چلتا ہے، اور وہ جنید بغدادی وہ ہیں جن کا ذکر بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں کیے ہیں۔ غوث اعظم بھی ان کا ذکر کیے ہیں، خواجہ اجمیری نے ان کا ذکر کیا ہے، تمام صوفیہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کی اولاد میں سے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اب سے 700 برس سے پہلے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اور حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب گلبرگہ تشریف لائے 803 ہجری میں، تو اس وقت تک آپ کا انتقال ہو چکا تھا، بلکہ 20-22 برس ہو چکے تھے انتقال ہونے کے بعد۔ تو حضور بندہ نواز نے بھی حضرت کی زیارت کی ہے، زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں اولیاء اللہ بھی زیارت کرتے ہیں۔ ایسے آستانے میں اس کو مرکز بنا کر کے پورے ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ان کو عنایت کیا۔ مدینہ شریف میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا نظام قائم ہو بارگاہ شیخ دکن میں بھی کہ 24 گھنٹے درود شریف کا بلا انقطاع نظام یہاں پر بھی قائم کرنا۔ تو الحمدللہ 2 سال قبل یہ تعمیری سلسلہ شروع ہوا۔ تعمیر میں آب زمزم اور جنت البقیع کی مٹی، پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ کی مٹی اور اس تعمیر اس کی بنیادوں میں رکھی گئی، اور قبلے کی طرف کی جو دیوار ہے اس دیوار کے ہر اینٹ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبلہ رخ کی جو دیوار ہے، اس دیوار میں کہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر اینٹ پر وہ نقش کیا گیا ہے، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ان پہ سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی چاہتا ہے اپنے حبیب کی، اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ سرکار بس بارگاہ شیخ دکن کی وساطت سے کام لے لی۔ الحمدللہ نظام ایسا چل رہا کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، لوگ آ رہے، کھانا پینا چل رہا، ان کا رہنا چل رہا، اور 24 گھنٹے کے لیے لوگ آتے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب تا مغرب ایک گروپ آتا ہے، 11 افراد کا، 15 افراد کا۔ یہ ربیع الاول کے ایام میں جو ہے زیادہ احباب آتے ہیں، تو آ کر بیٹھتے ہیں، تو چند افراد آرام کرتے ہیں، چند افراد درود پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ درود کا سلسلہ بلا انقطاع صرف نمازوں کے حد تک بند ہوتا ہے، وقفہ رہتا ہے۔ بعد میں جو ہے رات و دن کا کمرہ ہے، آپ آرام کے کمرے سے ایک قدم اندر آئیں تو روحانیت آپ کو محسوس ہوں گی۔ ایک جب یہ 24 گھنٹے جب بیٹھتا ہے انسان، اس کے آپ اگر تاثرات لیں گے تو درود شریف کی جو تار جو لگ جاتی، درود شریف پڑھتے پڑھتے صرف 2 یا 3 گھنٹے مسلسل درود پڑھتے ہی ایک تار سرکار کی نسبت کی لگ جاتی۔ وہ تار جب لگ جاتی تو وہ تار ایسی کیفیت عطا کرتی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایمان کی حلاوت وہ پاتے رہتا۔ درود شریف کے ذریعے ایمان کی حلاوت، سرکار کی قربت کی حلاوت، سرکار کی محبت کی حلاوت۔ وہ غذا کے لیے کیا چاہیے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، روح کو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو جب جسم کی غذا ہم دے رہے ہیں، جسم کی پرورش کر رہے ہیں، تو روح کی پرورش بھی تو ہونا چاہیے۔ تو روح کی پرورش کا بہترین ذریعہ ہے ذکر، اور یہ دوسرا مرکز ہے جہاں پر بلا انقطاع سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں درود شریف پیش کیا جا رہا، اور ہندوستان میں یہ پہلا مرکز ہے کہ بلا انقطاع جو ہے درود شریف کا نظام ہے۔